So no credit to Maulana Shahbaz Sahab and Nawaz Sahab. سر ایٹ لیسٹ نواز شریف صاحب کا تو دل ہی اس میں نہیں تھا. میرا خیال ہے دل سے چاہ رہے تھے کہ نہ ہی ہوں بندے سے. ٹھیک ہے, ان کا پوری باڈی لینگویج ہے. بتا بھائی قومی اسمبلی میں سب سے آخر میں آنے والا شخص کون ہے؟ نہیں وہ آ کے بیٹھ گئے تھے. میں نے کس وقت؟ وہ آ کے کس دن؟ اسمبلی کے اندر آ کے بیٹھ گئے تھے. کس دن؟ اتوار. ہاں آ کے بیٹھ گئے تھے. تمہیں پتا ہے جمعے اور ہفتے تک تو یہی افواہیں چلتی رہیں کہ وہ لاہور سے بھی نکلے ہیں یا نہیں. آ تو گئے نا ان کو. کوئی کہے کہ جی وہ جی مری میں بیٹھے ہوئے, حالانکہ وہ مری آ چکے تھے. اچھا ہاں وہ ٹھیک ہے. مری آ چکے تھے, لیکن باقاعدہ جاتی عمرہ سے پرسنل سٹاف کی بنیاد پر, ذرائع کی بنیاد پر خبریں چلائی گئیں, تو وہ تو ابھی لاہور سے روانہ, اور حمزہ بھی نہیں روانہ ہوئے ہیں. So, جس مقصد کے لیے آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں بتایا اس کا فائدہ تو پھر نون لیگ کو ہو رہا ہے, جس کو آپ زیرو کریڈٹ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے میں نے جو ہمارا آخری جمعرات کے دن ہم نے جو گزشتہ ہفتے شو کیا تھا, تو میں نے کیا کہا تھا کہ دکھ جیلیں بھی فاختہ اور کبے انڈے کھائیں. شہباز صاحب تو کہتے ہیں کہ دیکھیں میں مینیجر بہت اچھا ہوں, لیکن تسی نہیں کر رہے دفتر تسی سجاؤ. مینیجر تو بہت اچھے ہیں. دیکھیں آپ سینٹ میں پورا کر چکے تھے, نیشنل اسمبلی میں بندے پورے کرنا بھی ایک ٹارگٹ تھا نا. وہ انہوں نے کی ہیں. شہباز شریف صاحب اچھا کس کس سے گفتگو کی ہے انہوں نے ذاتی طور پر؟ ظہور قریشی صاحب, وہ خود ملے ان کو؟ عثمان صاحب, نہیں ذاتی ملے. اب دیکھیں نا وہ گورنمنٹ ہے ان کی, نیشنل اسمبلی میں وہ زیادہ نمبر ہے, تو انہوں نے کہا کہ ملے یا نہیں ان سے ذاتی طور پر؟ یہ تو آپ بتائیں نا, آپ 3 دن یہاں تھے. انہوں نے تو رابطہ ہی نہیں کیا ان سے. جو 4-5 بندے آئے ہیں جو انہوں نے ووٹ لیے ہیں ایسا کرے آپ نے ابھی جن جن کے نام لیے ہیں نا, ہاں آپ شہباز صاحب کے ساتھ کاش کے آپ کے تعلقات جب انہوں نے لائیو فون کر, انہوں نے کہا سرکار ووٹ کرنے کے نہیں دیتا ہے. اسی انٹائٹلمنٹ ہے. بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس آئینی ترمیم کے اندر بہت سارے بوبی ٹریکس بھی ہیں جو ایونچولی آخر میں سیاستدانوں کو کافی نقصان پہنچا سکتے ہیں. کیا مطلب؟ میں ابھی جان بوجھ کر اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. نہیں یہ بات کرنی جب وہ ہمارے سامنے آئے, ابھی میں نہیں کرنا چاہتا, آج نہیں کرنا چاہتا. ابھی تو نقصان کس کو ہوگا؟ جس سیاستدان کو کھڑک کرنا چاہتے ہو نا, اس میں سب کچھ موجود ہے. یہ جو کل ترمیم منظور ہوئی ہے, فرض کرو شہباز حکومت کو ہٹانا یوں 2 دن کی گیم ہے. دیکھیں آپ دیکھیں یہ دیکھیں نا, آپ 2 دن کی گیم ہے. آپ اپنے کہے سے پھر رہے ہیں. آپ نے کہا عدنان اگر آئینی ترمیم نہ کرا سکی تو ڈسکریڈٹ ہو جائے گی, اور آئینی ترمیم ہو گئی تو ٹھوک بجا کے رہے گی یہ حکومت. یہ آپ نے کہا تھا. یہ میں نے یہ نہیں کہا تھا. میں نے تاثر یہ کہا دیا تھا تھا کہ نہیں میں نے یہ کہا تھا اگر یہ نہ کر پاؤ, یہ ان کی اسائنمنٹ تھی, جیسے کہ تم اگر یہ پیپر نہ کر پاؤ تو فیل ہو جاؤ گے. ادھر مطلب تسی اگلی کلاس سے ٹاپ کرو گے پلیز. میں نے یہ کہا تھا کہ 8ویں سے 9ویں جماعت میں نہیں جا پائیں گے عدنان صاحب. تو اب چلے گئے شہباز صاحب دوسروں کی محنت اور قوت سے. لیکن جو صحیح معنوں میں سمجھتا ہوں ایز ینگ پولیٹیشین, جس شخص نے سب سے زیادہ, دیکھو آپ ہر بندہ ان کے پیچھے پڑ گیا جو حیدرآباد کی تقریر کی کہ میں یہ نہیں چاہتا, میں چاہتا ہوں کنسنسس سے. اور اپیرنٹلی براڈلی اگر تم دیکھو, مثال کے طور پر تحریک انصاف کا تو ایک سینیٹر نہیں توڑا وہاں سے ووٹ لینے کے لیے. وہاں تو پورے تھے, لیکن دوسری بی این پی کی 2 خواتین, لیکن دوسری جانب ایک خاتون اور ایک جو مرد صاحب تھے. اچھا, ان کو حکومت کے چنگل سے بچانے کے لیے اختر مینگل صاحب تشریف لائے تھے. میں سمجھا کہ پہاڑوں سے اتر کے آ رہے ہیں. ویسے میرے پاس میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ان کو تو بلایا گیا, تو آپ پھر کہہ رہے ہیں نا قدوس مزنجو والا حوالہ دے رہے تھے, تو وہ یہی تھا کہ اچھا کوئی بات نہیں کہ شور مچا لو. کنسنسس میرا اپنا ہے, میں ذاتی طور پر ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس سمجھتا ہوں کہ اختر مینگل صاحب کو بہت نقصان ہوا ہے کہ اگر آپ دہائی مچانے آئے تھے اور اس کے باوجود آپ کے سینیٹر جو ہیں وہ ووٹ دے دیتے ہیں, تو پولیٹیکلی اختر مینگل کو اس کا نقصان ہوا ہے. اگر یہ بات کو تسلیم نہیں کرے گا, میں ان کا بڑا مت رہا ہوں, آپ سے تانے بھی سنتا رہا اس کی وجہ سے. لیکن بٹ نیشنل اسمبلی میں تو انہوں نے وہ ووٹ دی ہے نا, جو بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہیں کسی کو نہیں توڑا. وہ اب ان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جب انتخاب لڑا تو خود کو ان لوگوں نے انڈیپینڈنٹ. نہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے ظہور قریشی صاحب کا پوسٹر دیکھا جس میں عمران خان کا فوٹو لگا ہوا تھا. سر ظہور قریشی صاحب ہے نا, ایک ہے نا کانسٹیٹوئنسی میں کھڑا ہو کے کہنا, وہاں پہ کیمپین کرنا, ایک ہے کہ جو الیکشن کمیشن میں آپ کاغذات, یعنی یہ ان کی یہ پوزیشن ہے. میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں, میں ہرگز اس بات کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں یہ سوچنے کو مجبور ہوں کہ ہمارے چند جج حضرات نے
ایسی فضا ہی کیوں کریٹ کی جو میرے لیے ایک عام پاکستانی کے ہوتے ہوئے میں پھر وہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ یاوا گوئی میں زیادہ الجھ جاتے ہیں. ایز اے پاکستانی میرے لیے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ ہم پیغام کیا دے رہے ہیں کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ جج ہیں تو مجھے انصاف نہیں ملے گا، اور آپ سوچ رہے ہو کہ اگر منصور علی شاہ چیف جسٹس ہوں گے تو عدنان حیدر کو نہیں ملے گا. کیا یہ سوچ بن گئی تھی یا نہیں ہمارے ہم نے انفارچونیٹلی اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش نہیں کی. بابا میں اور تم اس کو ظاہر کرنے والے کون ہو؟ پولیٹیشن سے بھی نہیں کی.